بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مہنگائی کے خلاف ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے حکومت کی طرف سے۔ عوام کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا اور وہ بھی بجٹ سے پہلے ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ آپ کو بتاتا ہوں کیا ریلیف، اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں ایک بڑی خوشخبری۔ سی پیک کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اس کی بھی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے پچھلے 3.5 سال تک کہ سی پیک بند ہو گیا ہے۔ عمران خان حکومت کو لایا گیا تھا سی پیک کو بند کرنے کے لیے، تالے لگانے کے لیے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تفصیل۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کا جی ڈی پی 60,000 ارب روپے سے اوپر جانے والا ہے، یہ اس کی پریڈکشن ہو گئی ہے۔ اب تک جو ہماری صورتحال جا رہی ہے، ٹیکس کلیکشن کی، پروڈکشن کی، ایکسپینڈیچر کی، جو گورنمنٹ لگاتی ہے پیسہ، اس سب کی اب تک کی اگر آپ دیکھیں صورتحال، جو آدھا سال گزر گیا ہے، مالی سال آدھے سے تھوڑا زیادہ، تو اینڈ تک کی پروڈکشن اب یہ کی جا سکتی ہے کہ 60,000 ارب سے اوپر چلا گیا ہمارا جی ڈی پی۔ اور پر کیپٹا انکم 2018 میں جب نون لیگ چھوڑ کے گئی تو پر کیپٹا انکم جو جی ڈی پی کے لحاظ سے ہوتی ہے وہ تھی 1,80,000۔ اگر ڈالر کو ہم 123 پہ رکھیں جو نون لیگ کہتی ہے، ہم وہاں چھوڑ کے گئے تھے۔ آج آپ کی پر کیپٹا انکم جو پریڈکٹ کی جا رہی ہے اس مالی سال کے اینڈ پہ جو ہوگی، تقریباً 2,85,000 سے 3 لاکھ روپے کے درمیان۔ پر کیپٹا انکم میں 1 لاکھ روپے سے زیادہ کا اضافہ ہو گیا ہے ان 3.5 سالوں میں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے عوام کے لیے۔ اس کے ساتھ آپ کو 2 نمبرز بتا دوں، جس کے بعد پھر بتاتا ہوں کہ ریلیف کیا دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد سی پیک کا بھی ہم تقابلی جائزہ لیتے ہیں 2018 سے پہلے اور بعد کا۔ جو ہمارا بجٹ ڈیفیزٹ ہے، جو بجٹ کا خسارہ ہے، وہ پچھلے سال کے پہلے 6 ماہ میں جتنا خسارہ تھا اس سے کم ہو گیا ہے۔ پہلے 2.5% تھا، اب یہ 2.1% رہ گیا ہے۔ بجٹ کا خسارہ بھی کم ہو رہا ہے۔ اور جو ہمارا پرائمری بیلنس ہے، یعنی حکومت کے خرچے اور آمدنی میں فرق، آپ کو پتا ہے کہ کوئی خسارہ نہیں ہے، 0.1% وہ بھی سرپلس میں ہے۔ اور اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ سرپلس ہے اور ٹیکس کلیکشن تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، اس کی وجہ سے یہ ریلیف آ رہا ہے جو میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں۔ ناظرین، یہ ہے وہ ریلیف کا نوٹیفیکیشن۔ حکومت پاکستان نے 15% ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیسک پے کے اوپر 15%، ابھی بجٹ نہیں آیا، مارچ سے یہ شروع ہو جائے گا، گریڈ 1 سے گریڈ 19 تک کے سرکاری ملازمین کے لیے، اور یہ وفاقی ملازمین کے لیے بھی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد صوبوں کو بھی یہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، خاص طور پہ جو تحریک انصاف کے انڈر صوبے ہیں وہ تو ظاہر کر دیں گے، اور پنجاب اور کے پی میں اگر ہو جاتا ہے تو یہ تو پاکستان کی میجر آبادی میں ہو جائے گا۔ سندھ کا پتہ نہیں وہ کریں گے یا نہیں، امید ہے کہ بلوچستان والے بھی کر دیں گے۔ تو صوبائی حکومتوں کو بھی وفاقی حکومت نے یہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ وہ بھی تنخواہوں میں اضافہ کریں۔ تو جو مہنگائی کا بہت بڑا بوجھ پڑ رہا ہے، اور بار بار کہا جا رہا تھا کہ جو اصل پس گیا ہے طبقہ وہ ہے تنخواہ دار طبقہ۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں خبریں آئیں، جو انڈسٹری والے لوگ ہیں، جو پرائیویٹ جابز کرتے ہیں لوگ، وہ تنخواہیں بڑھائیں، بڑی انڈسٹری والے۔ تو کچھ شروع ہو گیا تھا، بارش کے چند پہلے قطرے گرنا شروع ہو گئے تھے، اور انہوں نے اضافے کے اعلان بھی کیے تھے، میڈیا ایک ہاؤس نے بھی اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد اب سرکاری ملازمین کی تنخواہ 15% اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، یہ جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے یہ آگے چل کے ایڈ کر دیا جائے گا اور بیسک پے کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ تو یہ دوسرا یا تیسرا اضافہ ہے پچھلے سال ڈیڑھ کے اندر اندر۔ تو جیسے جیسے مہنگائی بڑھی ہے، ظاہر سرکاری ملازمین کو مشکل آتی ہے، کیونکہ ان کا ایک سرٹن لائف سٹائل ہوتا ہے، اور جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو ان کو تھوڑا سا زیادہ ٹائٹ ہونا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں اور اس میں ان کا پیسہ پھنس جاتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھا ریلیف ہے۔ میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا، گورنمنٹ پینشنز میں اضافہ کر دے۔ بہت سارے بزرگ رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری پینشن اتنی نہیں ہے کہ ہمارا گزارا ہو سکے اچھے طریقے سے۔ میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک خاص لیول دیکھ لیں کہ منیمم پینشن اتنی ہونی چاہیے، اور اس میں جس کی اس سے کم ہے اس کی اتنی لیول پہ کر دیں، تاکہ ہر بندہ ہی جو معیشت میں بہتری کے ثمرات ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ جو ٹیکس کلیکشن ہوگی، پرائمری سرپلس ہوگا بیلنس کا، بجٹ ڈیفیزٹ کم ہوگا، اسی سے پھر صحت کارڈ بنتا ہے، اسی سے تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، اسی سے بعد میں پھر قرضے اتریں گے، اسی سے انویسٹمنٹ ہوگی عوام کے اوپر۔ پیسہ عوام پہ لگنا چاہیے۔ انویسٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ قرضے لے کر اور میٹرو بنا دیں، انویسٹمنٹ ہے عوام پہ پیسہ لگنا، تو وہ اسی لیے لگے گا جب یہ سب کچھ ہوگا۔ اب آتے ہیں سی پیک کا تقابلی جائزہ لینے۔ سی پیک جی بند ہو گیا ہے، مجھے غائب کر دیں اور یہ صرف ڈیٹا دیکھیں۔ ابھی وزیر اعظم ہو کر آئے ہیں چین سے، یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔
2018 سے پہلے جو جوائنٹ ورکنگ گروپ تھے انڈر سی پیک وہ 7 تھے، اب 11 کام کر رہے ہیں، جس میں ایگریکلچر ایڈ کیا گیا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ پہلے ایڈ نہیں تھا نون لیگ کے دور میں۔ آگے چلتے ہیں، نمبر آف پروجیکٹس جو سٹارٹ ہوئے 2018 سے پہلے، یہ آپ نے سارا دیکھ لیا، میں اس کو اپنے پیچھے کرنے لگا ہوں۔ نمبر آف پروجیکٹ جو نون لیگ نے سٹارٹ کیے 2018 سے پہلے وہ تھے 10۔ تحریک انصاف نے 9 پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں۔ تو سی پیک بند ہو گیا، یعنی وہ کہتے تھے ہم تو پتہ نہیں آسمان پہ لے گئے تھے، 10 ان کے پروجیکٹ 9 ان کے، مگر اصل چیز سنیں، 2018 تک 10 میں سے صرف 2 منصوبے انہوں نے مکمل کیے تھے۔ تحریک انصاف نے اپنے دور میں جو 9 پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں، 7 منصوبے مکمل کر لیے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آگے دیکھیں ذرا، جو خرچہ آیا ہے ان پروجیکٹس کے اوپر 3.97 ارب خرچہ آیا ہے 415 کلومیٹر سڑک بنانے پہ۔ جو کہتے ہیں نا سی پیک پہ سڑکیں نون لیگ نے زیادہ بنا دی، 415 کلومیٹر کی سڑکیں، 3.97 ارب ڈالر کا خرچہ۔ تحریک انصاف کی حکومت میں جب سے وہ آئے ہیں 453 کلومیٹر سڑکیں اور خرچہ آیا ہے 3.45 ارب ڈالر، یعنی نون لیگ کے دور سے سڑکیں تھوڑی سی زیادہ اور خرچہ بھی تھوڑا سا کم۔ آگے چلتے ہیں، نمبر آف پروجیکٹ سٹارٹڈ انرجی کے، پاور کے منصوبے، یعنی بجلی بنانے کے منصوبے، نون لیگ نے 2018 تک جب تک ان کی حکومت تھی 11 منصوبے شروع کیے، جن سے انہوں نے کل جو بجلی بنائی وہ تھی 3340 میگا واٹ، یہ جو سی پیک کے انڈر انہوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ باقی بعد کے منصوبے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تحریک انصاف کے ٹوٹل 3 منصوبے جب سے وہ آئے ہیں سٹارٹ ہوئے ہیں، تینوں مکمل ہوئے ہیں۔ انہوں نے 11 سٹارٹ کیے تھے، 7 مکمل کیے تھے، لیکن اصل چیز کیا ہے، انہوں نے جو بجلی بنائی ہے وہ ہے 3340 میگا واٹ سی پیک سے 2018 تک۔ تحریک انصاف کے دور میں بجلی جو بنی ہے صرف 3 منصوبوں سے وہ ہے 5864 میگا واٹ، یعنی تقریباً ڈبل بجلی بنائی ہے، لیکن خرچہ دیکھیں 8.37 ارب ڈالر ادھر ہوئی ہے صرف 3 منصوبوں میں 6.7 ارب ڈالر، ٹھیک ہے جی۔ نیچے آ جائیں، جو اسپیشل اکنامک زون سٹارٹ ہوئے 0 نون لیگ کے دور میں، تحریک انصاف کے دور میں 2 سٹارٹ ہوئے، اور جو انڈسٹریل یونٹس تھے جو اسپیشل اکنامک زونز کے اندر بننے تھے، نون لیگ کے دور میں 0 اور تحریک انصاف کے دور میں 28 انڈسٹریل یونٹس تیار ہو رہے ہیں اور کچھ تیار ہو کے کام کر رہے ہیں۔ تو میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سی پیک بند ہونا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جب اتنے زیادہ کام ہو رہے ہیں تو؟ اور میں آپ کو اب بتا رہا ہوں، سی پیک یہ سمجھیں کہ ابھی تک اس میں کوئی کام نہیں ہوا، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات۔ ML1 اور زراعت میں ان کی مدد اور یہ جو انڈسٹریل ریلوکیشن ہے، یہ جب اب شروع ہونے جا رہا ہے کام، اصل سی پیک اب ہے، اب پھل کھانے کا وقت ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک ایسی جگہ پلاٹ خرید لیا تھا جس میں زمین بہت گہری تھی، نیچے تھی، تو آپ کو بھرائی کر کے زمین کو پہلے برابر کرنا پڑتا ہے، پھر آپ تعمیر شروع کرتے ہیں۔ اب تک صرف گہرے پلاٹ میں بھرائی ہوئی ہے، ہماری بجلی کی کمی تھی، انفراسٹرکچر نہیں تھا، سڑکیں نہیں تھیں، گوادر میں اب بھی صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے، تو ہم نے ابھی تک صرف بھرائی کی ہے۔ اب فلیٹ میدان جب ہوگا تو اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی ہونا شروع ہوگی تو لوگوں کو نظر آئے گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب اصل میں سی پیک سٹارٹ ہو رہا ہے، اصل سی پیک اب شروع ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں کہ کیا یہ سی پیک بند تھا؟ ایک پروپیگنڈا مشین چل رہی ہے نون لیگ کی، اور وہ بڑی اچھی پروپیگنڈا مشین ہے۔ اچھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پروپیگنڈے میں میرا نہیں خیال کہ دنیا کی کوئی سیاسی جماعت نون لیگ کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ شاید ٹرمپ بھی اگر نواز شریف کی مدد لے لیتا تو یہ الیکشن ہارتا نہ، جس طرح کی پروپیگنڈا مشین نواز شریف چلا سکتا ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے کچھ اچھی چیزیں تھیں وہ رکھ دی ہیں، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔